بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ ویلاگ ضرور سنیں۔ آپ اس پر کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ ضرور کریں۔ آپ کی اس پر کیا رائے ہے، آپ اس پر ضرور رائے کریں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ مراد سعید کا اہم انکشاف اور پی ٹی آئی کس کی کنٹرول میں ہے، آپ لوگوں کو بات شیئر کریں گے۔ دیکھیے، مراد سعید کا جو ایکس پر اکاؤنٹ تھا، جو پوسٹ کی تھی، وہ آپ لوگوں نے پڑھ لی ہوگی، آپ لوگوں نے اس کو جان چکے ہوں گے۔ تو ہم یہاں اپنا جو تجزیہ ہے وہ پیش کریں گے اور آپ لوگوں کو حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ سہیل افریدی جب سے وزیر اعلیٰ بنا تو میں نے حامد میر کا وہ کلپ سنا کہ پی ٹی آئی کے لوگ وہ خوشی نام بنائیں کہ سہیل افریدی بھی شاہد افریدی کی طرح ثابت ہوگا۔ تو دیکھیے، سہیل افریدی جب افریدی بنا تو میں نے کہا تھا کہ ہم نے یحییٰ افریدی کو دیکھا ہے اور شاہد افریدی کو دیکھا ہے اور شہریال افریدی کو دیکھا، تو مجھے سہیل افریدی پر انٹرسٹ نہیں ہے۔ اور مجھے یقین بھی نہیں، بہت سے صحافیوں نے کہا یہ نوجوان ہے، یہ تجربے کار ہے، یہ وہ ہے، یہ عشق عمران خان ہے۔ میں نے کہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک قول ہے کہ جب انسان کسی عہدے پر بیٹھتا ہے تو وہ اس وقت بے نقاب ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس کیا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ سہیل افریدی نے ایک اور کمانڈر سے ملنے سے انکار کیا تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا یہ ہو گیا کہ ایسا ہوتا ہے، عوامی نمائندہ ایسے ہوتا ہے، اور ڈی جی ایس پی آر نے بھی پریس کانفرنس کر دی اور بہت سا کچھ۔ لیکن جب محسن نقوی کی ملاقات ہوئی اور اس کے خلاف الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ محفوظ ہوا تو اس کا پروگرام شیر افضل مروت کی جانب سے جاری نہیں رہا، بڑھ گیا۔ عشق عمران خان اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، عشق سیٹ ہے۔ مجھے بتائیں کہ عمران خان کی آہ کا معاملہ ہو اور یہ شخص گھر بیٹھے، چلو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمود اچکزئی احتجاج کے اعلان۔ مجھے بتائیں، عمران خان نے ایک تحریک چلانے کے لیے آپ کو کہا تھا، آپ وہ کیا کیا؟ مجھے بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں کیا کیا؟ آپ نے کہا تھا کہ ہم عمران خان کے لیے رہائی فورس بنائیں گے، وہ رہائی فورس کہاں؟ جب ماہ رمضان شروع ہونے والا تھا تو اس وقت میں نے ویلاگ بنایا تھا کہ رہائی فورس نہیں ہے، پی ٹی آئی کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی فورس نہیں بنائی جائے گی اور یہ ٹائم پاس کیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت عمران خان کی جب آہ کا معاملہ تھا تو سہیل افریدی نے کچھ نہیں کیا، اور اس کے بعد ماہ رمضان شروع ہوا، عید کے بعد انہوں نے تحریک چلانی تھی، لیکن عید کے بعد بھی انہوں نے ٹائم برباد کیا۔ اب تحریک نہیں چل رہی کیونکہ یہاں پاکستان میں آپ کو معلوم ہے گرمی پڑتی ہے، تو اس لیے یہاں تحریک چلانے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور نہ ہی عمران خان کی رہائی کے لیے یہ لوگ کوئی ایسا اقدام کریں گے جس سے ہمیں معلوم ہو کہ یہ لوگ عمران خان کی رہائی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی اس وقت ایک کرنل صاحب کنٹرول کر رہے ہیں، جو عمران خان صاحب کہتا تھا کہ ایک کرنل مجھے فیملی یا میری بہنوں سے ملاقات نہیں کرتا اور عدالتوں کو کنٹرول کرتا ہے، کیا وہی کرنل ہے جس نے پی ٹی آئی کو کنٹرول کر لیا؟ مجھے بتائیں، برسٹر گوہر ہو، سلمان اکرم راجہ ہو، یا محمود اچکزئی ہو، یا علامہ ناصر صاحب ہوں، یا سہیل افریدی ہوں، انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی ایسا اقدام کیا ہو جس سے خیال ہو؟ تو مراد سعید کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ کرنل نے کنٹرول کر لیا۔ ہم پہلے بھی کہتے تھے عمران خان کو ان لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان کے پاس بہت سی عوامی طاقت تھی، لیکن افسوس ہے ان لوگوں نے پی ٹی آئی کو اتنا تقسیم کیا۔ پی ٹی آئی کی قیادت نے برسٹر گوہر علی اور سلمان اکرم راجہ اور علی امین گنڈا پور کے بعد سہیل افریدی نے آخری جو کیل پیٹ میں ٹھوپا، وہ اہم کردار ادا کیا۔ مجھے بتائیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ جب عمران خان کی رہائی کا وقت تھا تو مجھے بتائیں، یہ سہیل افریدی جلسے جلوسی کھیلتا رہا، لیکن جو منصیرہ میں جلسہ ہوا، عوام نے سہیل افریدی کو مسترد کر دیا اور عوام نے عمران خان کا ساتھ دیا۔ سہیل افریدی جو سوچتے ہیں، دیکھیں یہ لوگ عہدے پر بیٹھے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی ہیں اور عمران خان کچھ نہیں، تو اس لیے ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ آپ کو عوام نے ووٹ عمران خان کے لیے دیا ہے، یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو اوقات نہیں، آپ جو ووٹ ایک 5 ووٹ اپنے گھر سے نہیں لے سکتے، تو عمران خان کی وجہ سے اور نہ کوئی تحریک چلے، نہ اس پر کوئی کیا، تو 50 70 80 ہزار ووٹ سے آپ لوگ جیتے ہیں، تو آپ کو بہت ہی چڑھ چکا ہے۔ یاد رکھنا، جب عمران خان پارٹی اور دیگر لوگ ان سے ہوں گے تو یہ بھاگ جائیں گے۔ عمران خان کی رہائی پاکستان کی عوام اور مراد سعید کو اب
عوامی اور لانگ مارچ کا ایک کرنا ہوگا۔ مراد سعید کے قریبی لوگ جنہوں کو مراد سعید پر یقین تھا، انہوں نے مراد سعید کے ساتھ دھوکہ کیا۔ مراد سعید اب کیا کریں گے؟ میں حیران ہوں۔ مرید مراد سعید کو اب خود سامنے آنے کا یا مراد سعید کو ایسے اپنے اعتبار بندے سے لانگ مارچ کرانے کا حکم دیں جب تک عمران خان سے بہنوں کی ملاقات نہیں ہو جا سکتی تو پی ٹی آئی کو کوئی حکمت عملی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تو پی ٹی آئی نے عمران خان کی بہنیں کہتی ہیں کہ ملاقاتیں بند کرے گی تاکہ عمران خان کا کوئی پیغام یا عمران خان کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہ آئے۔ تو مراد سعید کا یہی انکشاف۔ دیکھیے عمران خان کی جو آگ کا معاملہ تھا تو پی ٹی آئی نے کیا جواب ہے نہیں۔ مراد سعید کے دیکھیے ہم آپ حقائق بیان کرتے ہیں، مجھے بتائیں 2025 میں پی ٹی آئی نے کون سا کوئی ایسا لانگ مارچ کیا ہو یا کوئی احتجاج کیا ہو جو قابل تعریف ہو؟ 2026 میں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی اور ان میں کون سا کوئی اقدام کیا؟ تو مجھے بتائیں اگلے 6-7 ماہ میں پی ٹی آئی کون سا اقدامات کرے گی؟ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ سے کہ اللہ پاک عمران خان کی رہائی میں آسانی فرمائے اور ان پی ٹی آئی کے جاہل لوگوں سے عمران خان کی اور پاکستانی عوام کی جان چھڑائے۔ یہ بات اب قابل غور ہے کہ پی ٹی آئی ایک جنرل صاحب کے کنٹرول میں اور پی ٹی آئی کے پاس اب بات نہیں۔ ایک میں ویلاگ بنانے لگوں اصل حقائق پر، وہ آپ لوگ ضرور سنیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل پر ہیں تاکہ آپ کو انفارمیشن وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔